وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، جس سورہ کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آج، اس سورہ کا نام ہے سورہ قریش۔ پہلے میں ترجمہ کنز الایمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے انداز میں تشریح و توضیح پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو میل دلایا۔ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ قریش کو میل دلایا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، دونوں کے کوچ میں میل دلایا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس کے گھر کے رب کی بندگی کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی خاندان قریش کی عزت و تکریم کو بیان کرتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں جو تشریح و توضیح بیان کی گئی ہے میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی قریش کی بات کرتا ہے، خاندان قریش کی، کہ ان کو قریش کو میل دلایا، یعنی ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کو میل دلایا۔ یعنی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مکے والوں میں نہ ایسی جگہ تھی کہ وہ کھیتی کرتے، نہ زمین میں کھانے کی سامان بوتے، تو اسی لیے اللہ کہتا ہے ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہ ہم نے ان کے لیے اسباب ایسا بنایا کہ ان کو جاڑے کے موسم میں یمن کی طرف یعنی سفر پر بھیجا، یعنی تجارت کرنے کے لیے جاڑے کے دنوں میں یمن جاتے اور گرمی کے دنوں میں وہ ملک شام کی طرف جاتے، اور اہل مکہ اہل حرم کہنے کی وجہ سے لوگ ان کی عزت و تکریم کیا کرتے، یعنی یہ مکے والے کہے جاتے۔ اسی لیے اللہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کے جاڑے اور گرمی کے دونوں کے دنوں میں مطلب ان کو کچھ دلایا، میل دلایا، یعنی ان کی عزت و تکریم، یعنی جہاں بھی تجارت کرتے امن و امان سے کرتے، اور اہل حرم کہے جاتے، لوگ ان کی کعبہ کے شہر سے آنے والے لوگوں کی عزت و تعظیم کیا کرتے ہیں، یعنی اس وجہ سے کہ یہ کعبے میں رہنے والے لوگ ہیں، حرم شریف میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ جاڑے کے موسم میں یمن کا سفر کرتے اور گرمی کے دنوں میں شام، ملک شام کا سفر کرتے، تو راستہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے بنایا تجارت کا امن و امان کے ساتھ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس کے گھر کے رب کی بندگی کریں، عبادت کریں، یعنی کعبے کے رب کی عبادت کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے رب کی یعنی کعبے کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ آگے کہتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، الذی اطعمہم من جوع، یعنی اس کعبے کے رب کی عبادت کرے کہ وہ رب ایسا رب ہے کہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا۔ اندازہ کریں، جب اگر شدید بھوک لگی ہو اور اگر ہمارے پاس کھانا موجود نہ ہو، اور اگر کوئی راستے سے اگر کھانا ہمیں مل جائے، فراہم ہو جائے، یا اگر مال و دولت ہونے کے باوجود بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کھانا موجود نہیں ہوتا، بھوک ہمیں شدید لگی ہوتی ہے، یا پھر ایسا کبھی موقع آتا ہے کہ ہم سفر پر ہوں، ہمیں کھانا نہیں ملتا، یعنی پیسے کی کوئی کمی ہمارے پاس نہیں، لیکن ایسا بھی کبھی موڑ غالباً سبھی لوگوں کے ساتھ ہویا ہوگا کہ سفر میں کبھی کھانا نہ ملا، اور جب کھانا فراہم آ جائے تو کتنا ہمیں سکون ملتا ہے۔ تب اس پل کو یاد کریں کہ اللہ کہتا ہے الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں ہمیں کھانا عطا کیا۔ تو یہ کس کا عطا کر دیا ہے، یہ کس نے ہمیں عطا کیا؟
تو تمہیں کہنا پڑے گا وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں بھوک کی حالت میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ ایک مختصر واقعہ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے اور ان کے ساتھ ان کے خادم بھی رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ جنگل میں اولیاء اللہ رہنے والے، ان کے پاس ساز و سامان کچھ نہیں ہوتا، کھانے پینے کی چیزیں اسٹاک میں ہماری طرح ان کے پاس نہیں رہتی، بلکہ ان کے پاس تو ایک ہی کپڑے ہوتے ہیں، وہی دھل کر بار بار پہنتے رہتے ہیں۔ یعنی جس کو کہہ لیں کہ 1 روپیہ جس کے پاس نہ ہو، یعنی یہ ایسے اللہ کے ولی جنگلوں میں رہا کرتے، اپنے رب کی عبادت کیا کرتے، مصروف رہا کرتے، روزے سے بہت زیادہ رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ روزے سے تھے اور افطار کا وقت آ گیا، کھانے کی ایک کھجور بھی موجود نہیں ہے۔ اندازہ کریں، ایک کھجور بھی نہیں ہے۔ اللہ والے لوگوں کا کام دیکھیں کہ افطار کا وقت آ گیا اور ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ مغرب کا سورج ڈھل گیا اور افطار کا وقت آیا اور جانے بھی لگا۔ جو آپ کے ساتھ ساتھی ابن بشار تھے، کہا کہ حضور یہ کیسی بات ہے کہ آج ہم روزے سے ہیں اور ہمارے پاس آج افطار کے ایک کھجور بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا یہ بھی اللہ کی بہت بڑا شکر ہے، کم از کم ہم زندہ تو ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ آج ہم زندہ تو ہیں، یہ بھی رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا چلو ہم اللہ کے لیے نماز مغرب ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز میں مشغول تھے اور آپ کے ساتھ ساتھی ابن بشار بھی نماز میں پڑھنے تھے۔ تبھی اچانک حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا اور تحفے میں اس نے آپ کو 8 روٹیاں اور ڈھیر ساری کھجوریں عطا کی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے اور ابن بشار جو آپ کے ساتھی تھے، جو کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے پاس افطار کی ایک کھجور بھی نہیں ہے، ابن بشار رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا اے ابن بشار، تو کہہ رہا تھا کہ افطار کے وقت ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم افطار کریں۔ اے ابن بشار، دیکھ اللہ نے ہمارے لیے کیسا رزق کا انتظام فرمایا ہے، کیسے غیب سے رزق کا انتظام فرمایا۔ 8 روٹی آپ کے پاس موجود آ گئی اور ڈھیر ساری کھجور۔ کتنے میں کہ ابھی وہ روٹی اور کھجور کھانے ہی جا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کے پاس ایک فقیر آ گیا، اس نے کہا مجھے بھی اس کھانے میں سے کچھ کھلا دو۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 8 روٹیوں میں سے 3 روٹی اس فقیر کو عطا فرمائی اور کھجوریں عطا کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ روٹی اور کھجور اپنے خود تناول کیا اور ابن بشار کو بھی تناول کروایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا، ایک جملہ عطا کیا کہ کل قیامت کے دن ہم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جو نعمتیں ہم نے کھائی ہیں، جو روٹیاں کھائی ہیں۔ اندازہ کریں کہ یہ اللہ والے لوگ تھے۔ تو کبھی کبھی بھوک میں ہر پل میں اپنے رب کو یاد کیا کریں کہ یہ ہمارے لیے رزق کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے، ہمارے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ گھر، یہ کاروبار، یہ مکان، یہ دکانیں، یہ لباس، یہ ہر چیزیں فراہم ہمیں کہاں سے آتی ہے۔ جب آپ اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کا دل یہ پکار اٹھے گا کہ وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ ہمارا حقیقی معبود وہ رب کریم کی ذات ہے، جو ہمیں ہر چیزیں فراہم کرتا ہے، ہر چیزیں عطا کرتا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا عطا کیا، وآمنہم من خوف، اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر پل اپنے رب کو فراموش نہ کر جائیں، اپنے رب کی ناشکری نہ کریں، بلکہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے، اپنے رب کا شکر و احسان عطا کریں، تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نعمتوں سے سرفراز فرماتا رہے۔ ایک مرتبہ اور تمات کر لے ترجمے تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ لإلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو انہیں چاہیے کہ اس کے گھر کے رب کی بندگی کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، کہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا۔
وآمنہم من خوف، اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔